آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن عائشہ تو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ عزیز سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی ہیں اور فیض اٹھاتی ہیں۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدائی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبد الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خویلہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے کروں؟ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات کرو۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہے اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زبیر بن مطب کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطب کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطب کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطب نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں بعد میں کوئی خطرہ نہ تھا،
ان کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حق مار کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث میں اپنے خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے رقم قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھجوا دی۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں تھوڑا سا دودھ پی لیا اور اسی طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کے نام کا قرآن نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے، اس لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیوی بیٹوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو آفس میں جینز شرٹ پہنتی ہے مگر نماز کی پابند ہے اور ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھیں جن کا پردہ تو ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی اہلیہ ان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہ تھی، مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں، انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ میل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف میل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گے۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر ایسی عورتیں جن کو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا شوق ہے، بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا، اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ سوشل میڈیا کا اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اللہ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سیاسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سیاسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی با مقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ جن لوگوں کو ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال ہے تو اوپر والے حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں، حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیوی ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وفاقی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی 12ویں والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے معبود کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لیں۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں، پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نقطے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے ربع کے گھمنڈ سے اور عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی روایات کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم و دعائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے
جسے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔